کراچی میں آج ایک مرتبہ پھر فیکٹری میں آتش زدگی کا ایک المناک واقعہ ہوا ہے۔ اب کی بار 16 معصوم جانوں کا ضیاء ہوا۔ پھر وہی دل ہلا دینے والی آہیں سسکیاں 11 سال پہلے بلدیہ ٹاؤن فیکٹری آگ کے ہولناک مناظر آنکھوں کے سامنے آ گئے ہیں۔ دل خون کے آنسو روتا ہے، لگتا ہے کچھ نہیں بدلا، کوئی قانون کی عملداری نہیں اور کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی سیفٹی ارینجمنٹس نہیں، اور وہی کیفیت ہے جو آج ہم نے دیکھی ایک بار پھر کراچی کے ضلع کورنگی میں رہائشی علاقے میں قائم فیکٹری میں، جس میں 16 مزدور آج اس آگ میں ہلاک ہو گئے۔ یہ کیمیکل فیکٹری تھی۔ جاں بحق ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد شامل تھے۔ آگ لگنے کے بعد عمارت میں 30 سے زائد افراد پھنس گئے۔ آگ لگنے کی صورت میں نکلنے کے لیے کوئی ہنگامی راستہ موجود نہیں تھا، آنے اور جانے کا راستہ بھی ایک تھا۔ چھت پر جانے کے گیٹ پر بھی تالا لگا تھا، کھڑکیوں میں لوہے کے جنگلے لگے ہوئے تھے، گویا کہ وہی تھا جو بلدیہ فیکٹری میں دیکھا گیا۔ فیکٹری کے 12 فٹ اونچے روشن دانوں کو توڑ کر لاشوں کو نکالا گیا۔ علاقہ مکینوں اور لواحقین کا کہنا ہے کہ فائر بریگیڈ حسب روایت پر دیر سے پہنچی اور اسے پھر یقیناً اس سے جو ریسکیو ایفرٹس تھے ان کو بہت شدید نقصان پہنچا۔ اس سے پہلے فروری میں بلدیہ ٹاؤن میں دھاگے کی 3 منزلہ فیکٹری میں بھی آگ لگی تھی، 3 افراد جھلس کر جاں بحق ہوئے تھے۔ کراچی میں فیکٹری میں آتش زدگی کا ہونے والا بدترین واقعہ ستمبر 2012 میں ہوا تھا، جب بلدیہ فیکٹری آگ نے 250 سے زائد مزدوروں کی جان لی تھی۔ آج 11 سال بعد آج کے واقعات میں وہی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ فیکٹری رہائشی علاقے میں کیسے بنی، حفاظتی انتظامات کیوں نہیں تھے، کس محکمے نے NOC جاری کیا، انسپیکشن ٹیم نے سرٹیفکیٹ کیسے دیا، اور پھر فیکٹری مالکان نے سیفٹی قوانین پر عمل درآمد کروانا انہوں نے نہیں کیا، اور اس نے ایسے نہیں کیا تو اس پہ یہ ذمہ داری کس کی تھی۔ ایسے دردناک واقعے کے بعد ایسے ہی سوال ہوتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد معاملات دب جاتے ہیں اور بات آگے نکل جاتی ہے۔ اس پوری صورتحال پر آج کے اس تازہ واقعے پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں شہر کراچی کے نئے بہت ہی مستعد ایڈمنسٹریٹر جناب مرتضیٰ وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب۔ بتائیے احوال کیا ہوا، یہ فیکٹری کس چیز کی تھی اور جو آپ نے جو معلومات اکٹھا کی ہے کس طرح سے یہ واقعہ ہوا؟ کامران صاحب، بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور جو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں ساری باتیں کی، میں بحیثیت شہری اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ یہ بیسکلی جو سوٹ کیس بنتے ہیں، ٹرالیز بنتے ہیں، اس کی فیکٹری تھی، اور جو ابتدائی ہمیں معلومات ملی ہیں کہ وہاں پہ جو گلو ایک خاص قسم کی گلو ہے جو زینے پہ پڑی ہوئی تھی، جس سے شاید یہ آگ بھڑکی ہے۔ اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں۔ پہلا ایسپیکٹ تو بالکل درست ہے کہ انتظامی اعتبار سے، حکومتی اعتبار سے کن لوگوں نے وہ NOC جاری کی، کیسے وہ فیکٹری بن گئی، اور دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ اس کا فائر اسکیپ نہیں تھا، کوئی ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ کامران صاحب، میں ایک اور فیکٹری پر ابھی چڑھ کر میں نے اطراف کی تمام فیکٹریز کو دیکھا، جو تمام کے تمام ڈربے کی شکل ہے۔ ایون کھڑکیوں کو انہوں نے چنوا دیا ہے، کھڑکیوں کو انہوں نے ریلنگ لگا دی ہے۔ تو ایک بہت بڑا یہ سوالیہ نشان ہے، جسے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں انتظامیہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو فیکٹری مالکان ہیں ان کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جو اس کی فائنل رپورٹ ہے فائر ڈپارٹمنٹ کی، اس کا ویٹ کر رہا ہوں۔ جیسی وہ رپورٹ آ جائے گی اس کی روشنی میں اور جو ہمارے قوانین ہیں اس کی روشنی میں انشاءاللہ پھر فیصلے سٹارٹ کیے جائیں گے۔ کیا آپ کے پاس کیجولٹیز کے کیا نمبرز ہیں اور کیا حال ہے ان لوگوں کا جو کہ پھر یہاں سے ریسکیو کیا گیا، جن کو یا جو بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے؟ کامران صاحب، 17 اموات ہوئی ہیں اس میں۔ 16 اموات فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور تھے، اور جو 17ویں انفارچونیٹ موت ہوئی وہ ایک بالکل اس فیکٹری کے سامنے ایک گھر میں فیملی رہتی ہے جن کا بچہ اندر انتقال کر گیا تھا۔ تو اس کے والد صاحب کو جیسی باڈی نظر آئی تو انفارچونیٹلی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ انتقال کر گئے۔ تو 17 اموات اس کے اندر ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ پیارے ہوئے ہیں۔ دوسری بات جو فائر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی، کامران صاحب، میں جب یہ صبح واقعہ ہوں، میں خود ملیر میں موجود تھا، رزاق آباد آئل ٹرمینل پہ۔ تقریباً 10:09 پہ فائر بریگیڈ کو انٹیمیٹ کیا گیا، اور 10:10 پہ فائر بریگیڈ جو ہے کا عملہ آپ کے جو کورنگی کا اسٹیشن ہے وہاں سے نکل گیا تھا، اور غالباً اگلے 14 سے 15 منٹ میں وہ جائے وقوع پر پہنچ گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب میں شام کو بھی وہاں موجود تھا، فائر بریگیڈ کے عملے نے اور وہاں کے جو رضاکار تھے ED کے چھپا کے، انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ کام کیا اور آگ انہوں نے ہی بجھائی ہے۔ تو نیچرلی لوگ غم کی سچویشن میں ہیں، ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے، اور جو لوگ بچھڑ گئے ان سے اللہ تعالیٰ ان کی
मकसद फरमाए, लेकिन मैं समझता हूँ, मैंने खुद देखा आंखों से कि जो फायर ब्रिगेड का अमला था वो वहाँ मौजूद था, वो काम कर रहा था। मैं समझता हूँ वो काबिले तारीफ है कि वो डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर भी उन्होंने काम किया। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं ब्लेम कर दूं उन लोगों नहीं, के ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जाहिर है कि और हमें बहरहाल जो लोग अपनी जान को ख़तरे में डाल के ऐसी सूरत हाल में काम करते हैं उनको भी अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। मगर ये फरमाइएगा कि जैसे आपने ख़ुद कहा कि आपने देखा कि इस इलाके में दड़बे की शक्ल की फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं, यहाँ भी दड़बे की शक्ल में हैं, और ये शायद वाहिद इलाका नहीं है जो कि डेजिग्नेटेड इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है। वहाँ पर ये कैफियत है जो सेमी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, परहैप्स जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। क्या हम ये तवक्के रख सकते हैं कि अब इस वाक़े के बाद एक तो ये कि बाकायदा इसका ऑडिट हो कि ये कैसे हुआ, कौन कौन से महकमे हैं जो जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि यहाँ निगाह रखते, इनको इंस्पेक्ट करते, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की, और एक ऑडिट हो, सेफ्टी ऑडिट हो इंडस्ट्रियल एरियाज़ का, इस इलाके का और दूसरे सेमी इंडस्ट्रियल एरिया का जहाँ पे इस तरह की चीज़ है, ताकि वंस फॉर ऑल हम कुछ तो सैनिटी लाएँ ना इस पूरे मामले के अंदर। हर कुछ अरसे के बाद ऐसी भयानक आग लग रही है और उसकी फिर जो कैफियत नज़र आती है तो सर पकड़ के रह जाता है आदमी। आपने कामरान साहब बिल्कुल सही फरमाया। और पहली चीज़ जब मैं वहाँ पर किया, मैंने वहाँ के जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर थे और जो फायर सेफ्टी के हमारे अफसरान थे उनको यही कहा कि हम कोरंगी से स्टार्ट करें और यहाँ पे इनका जो फायर सेफ्टी का ऑडिट है वो फौरी तौर पर स्टार्ट किया जाए। दूसरी एक और चीज़ मैं कामरान साहब एक आपको वादा करता हूँ कि मंडे को इंशाल्लाह सिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पास होगी जिसके अंदर हम मैंडेटरी करेंगे इन फायर एस्केप को लाजमी करार देना, और 30 रोज का टाइम देंगे इन तमाम इमारतों में, इन तमाम सनती मराकज़ में, कि वो मेक श्योर करेंगे 30 डेज के अंदर वो कंप्लाई करें, फायर एग्जिट बनाए, और अगर फायर एग्जिट नहीं होगा तो केएमसी फिर कार्रवाई करेगी कानून के मुताबिक उनके खिलाफ। और मुझे उसमें आप जैसे लोगों की मदद चाहिए होगी ताकि जब केएमसी कार्रवाई करने उनके खिलाफ जाए, जो लोग इस तरह की गफलत बरतते हैं, तो हमें मीडिया की भी इसमें सपोर्ट चाहिए होगी। लेकिन सिर्फ ये ऑब्वियसली बड़ा क्रिटिकल है कि फायर एग्जिट हो, इमरजेंसी एग्जिट्स हो, मगर कैपेसिटी भी हो ना, इन हाउस भी कैपेसिटी हो, फायर एक्सटिंग्विशर्स हो, और आजकल की चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी इन फैक्ट्रीज़ में तो वो भी नहीं है कि इनफ फायर एक्सटिंग्विशर हो। छोटी मोटी जब ये शुरू में आग होती है तो ये इंटरनली भी काबू में आ सकता है ना। इसीलिए कामरान साहब मैंने कहा कि सबसे पहले वो फायर सेफ्टी का ऑडिट होगा और होना लाजमी है। उसके साथ साथ जब रेजोल्यूशन आ जाएगी सिटी काउंसिल की तो कानून की शक्ल इख्तियार कर लिया जाएगा, उसके अंदर ये फायर सेफ्टी की तमाम चीज़ें डाल दी जाएंगी। जब सुबह हमारे मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर वहाँ पर जाए वकूआ पर मौजूद थे तो उसी वक्त ये बताया गया था कि इवन फैक्ट्री के अंदर कोई इस तरह का इक्विपमेंट मौजूद नहीं था। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इसको भी केटर फॉर किया जाएगा उस रेजोल्यूशन के अंदर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद थे, एडमिनिस्ट्रेटर कराची। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे टैक्स चोरों की शामत आए, हुकूमत ने तहिया कर लिया है। अब ये भी खबरें हैं कि जो लोग नॉन फाइलर्स हैं उनकी बिजली मुनक़ता कर दी जाएगी, गैस मुनक़ता कर दी जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके सिम्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा, कंपनीज पे लाजिम करार दिया जाएगा कि वो डिजिटल पेमेंट से अदायगियाँ करें। और ये बहुत ज़बरदस्त इक़दाम हैं जो हुकूमत करने जा रही है।